السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the online Arabic classes offered by بیت الحکمہ in دیوبند. میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے. بیت الحکمہ دیوبند کی جو آن لائن اسلامک کلاسز چل رہی ہیں، آپ کو بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ پورا کمپریہنسو اسلامک اسٹڈیز کا یہ سسٹم ہے. عالمیہ کا جو یہ پروگرام جو اسلامک اسٹڈیز کا ایک بہت ہی ایفیکٹو پروگرام ہے جس کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اس میں آپ کو کئی بار ہم نے بتایا ہے کہ جو سب سے مین اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور سبجیکٹ اور ڈسپلن ہے وہ ہے عربک لینگویج. عربک لینگویج کو صرف ٹرانسلیشن ہی کے ذریعے ہمیں نہیں سمجھنا ہے. عربک لینگویج کی گرامر کو سمجھنا ہے، یعنی نحو اور صرف کو ڈیپلی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے عربک پوئٹری کو پڑھنا ہے. اسی طریقے سے عربک لینگویج سے ریلیٹڈ جتنے سارے ڈسپلنز ہیں، سبجیکٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈیپلی پڑھنا ہے، ایگزامن کرنا ہے. اصل میں ہم سب سے زیادہ عربک لینگویج پہ جو فوکس کرتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں کلام اللہ اور حدیث شریف کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہے. اور یہ ایک متفق علیہ بات ہے کہ جب تک ہم گہرائی سے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکیں گے، ظاہر ہے ہم اس سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بنیادی نحو اور صرف کے قواعد پڑھے ہیں، مختلف شکلوں میں آپ نے پڑھے ہیں، لیکن بس وہی لمٹ اور انتہا نہیں ہے. اس کے علاوہ عربی زبان سے مکمل آشنا ہونے کے لیے، عربی زبان میں بھرپور عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دیگر کچھ اور علوم کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تاکہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں. قرآن کریم دنیا کی سب سے اہم کتاب ہے، بلکہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم چیز بھیجی ہے انسانوں کے لیے وہ قرآن کریم ہے. تو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کے لیے، اس پوری دنیاوی سسٹم کو سمجھنے کے لیے، آخرت کے نظام کو سمجھنے کے لیے، اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربک میں مہارت حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عربک میں بھیجا ہے. ٹرانسلیشن سے تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن انجوائے نہیں کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی لینگویج کا جو مقصد اور خلاصہ ہوتا ہے وہ تو سمجھ لیتا ہے، لیکن اس سے کنیکٹڈ جو گہرائیاں ہوتی ہیں لنگوسٹک، بے شمار جو اس کے فیچرز ہوتے ہیں وہ کنوے نہیں ہو پاتے ہیں، ڈائریکٹ ایکسس نہیں کر پاتا ہے. یعنی انڈائریکٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے. ایک چیز انڈائریکٹ ہے، ایک چیز ڈائریکٹ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ڈائریکٹلی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم عربی زبان پہ مکمل عبور حاصل کریں. اور عربی زبان پر مکمل عبور حاصل کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نحو اور صرف کی ضرورت ہے. لیکن جہاں نحو اور صرف کی ضرورت ہے وہیں ایک اور فن ہے، اس فن میں بھی مہارت ضروری ہے تاکہ عربی زبان کو ہم مزید گہرائی سے سمجھ سکیں، اس سے انجوائے کر سکیں، اس کی مختلف خوبیوں سے ہم آشنا ہو سکیں. اور وہ فن ہے علم البلاغہ. اس فن کا نام ہے علم البلاغہ. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ نحو کے ذریعے ہم اینڈ لیٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں، عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ایک جملے میں اخیر پر کیا اعراب ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے ہم نحو کو اسٹڈی کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ صرف کے ذریعے ہم ورڈ فارمیشن کی فلسفی کو ماسٹر کرتے ہیں. یہ ورڈ فارمیشن کیسے ہوتا ہے اس پوری تھیوری کو ہم گہرائی سے اسٹڈی کرتے ہیں. الفاظ کا جو پیچ و خم ہے، ہیر پھیر ہے، اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں. ایک اور تیسری چیز آپ آج پڑھنے جا رہی ہیں، اس کو گرامر کا نام نہیں دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے البلاغہ.
آپ نے نحو اور صرف کو ماسٹر کرنے کے بعد ایک سینٹنس اسٹرکچر کیا، لیکن کیا طریقہ آپ اختیار کریں کہ اس سینٹنس کے اندر افیکٹونیس پیدا ہو جائے، پرسویسو ہو جائے، وہ چیز کنونسنگ ہو جائے۔ جب بھی آپ کوئی بات کرتی ہیں، کوئی سینٹنس اسٹرکچر کرتی ہیں، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ سینٹنس اسٹرکچر کرنے کے وقت آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ نحو اور صرف درست ہے یا نہیں ہے، سینٹنس آپ نے صحیح فارم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، فلاں جو ہے باب سے فلاں لفظ ہے تو کیا وہ صحیح صیغے میں استعمال ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ صرف کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب نحو اور صرف دیکھنے کے بعد ہم ایک چیز اور چیک کرتے ہیں کہ اسٹائل کیسی ہے، پریزنٹیشن کیسا ہے میرا۔ تو یہی جو اسٹائل ہے، یہی جو پریزنٹیشن ہے، اور اس پریزنٹیشن کو زیادہ افیکٹو، پرسویسو اور کنونسنگ بنانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اسی کا نام ہے البلاغہ۔ تو آج جو ہم اسٹڈی کریں گے، بلکہ آج تو ہم شروع نہیں کریں گے، کتاب ہم کل سے شروع کریں گے۔ آج جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ البلاغہ ہے کیا چیز، البلاغہ کیا چیز ہے، اور البلاغہ کس چیز کو کہتے ہیں، البلاغہ کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں البلاغہ لغوی طور پر کیا چیز ہے، یعنی لفظ جو بلاغہ ہے یہ کیسے نکلا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو بلاغہ ہے یہ فعل ثلاثی بلغہ یبلغو سے نکلا ہوا ہے، بلغہ سے مشتق ہے۔ بلغہ یبلغو کے معنی آپ کو معلوم ہے پہنچنا، خاص طور پر کسی منزل پر پہنچنا، مقصد تک پہنچ جانا، ادرک الغایۃ۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بلاغہ کا ترجمہ کرتے ہیں ادرک الغایہ۔ بلغہ کا معنی ادرک الغایہ یعنی غایت تک پہنچ جانا، منزل کو پا لینا، یعنی وصل الی النہایہ یعنی کسی چیز کی نہایت تک پہنچ جانا، انتہا کو پہنچ جانا۔ تو اس کا تعلق بلاغت سے کیا ہے؟ بلاغت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جب آپ کے اندر یعنی آپ کے کلام میں ایسی خوبیاں پائی جائیں گی جو مؤثر ہوں، جو مقنع ہوں، تسلی بخش ہوں، اپنے مخاطب کو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جملے اگر آپ کے ہوں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گی۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا بھی اس طریقے سے بات کرنا، ذرا ایسے بات کرنا۔ ہم چاہتے ہیں انٹرویو کے لیے ذرا اس طریقے سے بات کریں، انٹرویو لینے والا، دینے والا، سب کی اپنی اپنی ایک اسٹائل ہوتی ہے، پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ تک، کنوے کرنا چاہتے ہیں۔ they want to deliver the message, they want to convey, they want to make everything effective, persuasive and convincing۔ تو یہ جو میتھڈ ہے، یہ جو اسٹائل ہے، یہ جو اسٹائل ہمارے اندر پیدا ہوگی وہ علوم بلاغت کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہوگی۔ بلاغہ کسے کہتے ہیں؟ کون سی خوبی آپ کے کلام کے اندر آئے جس کی وجہ سے آپ کے کلام میں بلاغت پیدا ہوگی، وہ خوبی پیدا ہوگی، اسی کو اس کتاب میں ہمیں اسٹڈی کرنا ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے دروس البلاغہ، یعنی بلاغت کے اسباق، یعنی ایسے لیسنز، ایسی ٹیکنکس، ایسے میتھڈز آپ کو عربک لینگویج کے دکھائے جائیں گے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے کلام کو نہایت امپریسو بنا سکیں، آپ اپنی اسپیچ کو، آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہت ہی پرسویسو اور بہت ہی ڈائنامک اور کنونسنگ بنا سکیں، جس کے ذریعے آپ کا مخاطب فوراً ہی متاثر ہو جائے اور آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لے۔ تو دنیا میں ایک دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، وہ ریٹن بھی ہوتا ہے اور اورل بھی ہوتا ہے۔ تو ریٹن اور اورل کمیونیکیشن کو ہم پہنچانے کے لیے ایک دوسرے تک کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بناتے ہیں، مؤثر بناتے ہیں، تاکہ بات وہاں پہنچتے ہی فوراً ایکسپٹیبل ہو جائے، قابل قبول ہو جائے۔ تو یہ ہے بلغہ یبلغ بلاغتن۔ اور بلیغ آدمی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کو متاثر کر لے، دوسرے کو فوراً ہی مطمئن کر لے، کنونسڈ کر دے۔ A person who is able to convince, to persuade, to deliver an effective communication, that person is known as al-baligh۔ اور ایسا کلام
یعنی کلام بلیغ ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جس کلام کے اندر مخاطب کو مطمئن کرنے اور متاثر کرنے کی خوبیاں پائی جائیں۔ تو آپ نے بلاغت کو سمجھ لیا کہ بلاغت کیا چیز ہے، بلاغت کا معنی دیکھ لیا، بلاغت کا مقصود آپ نے دیکھ لیا۔ بلاغت کی دراصل 3 فروع ہیں، 3 بنیادی اقسام ہیں، ایک ہے علم البیان، ایک ہے علم المعانی اور ایک ہے علم البدیع۔ علم البیان، علم المعانی اور علم البدیع جو ہیں یہ بلاغت کے اہم اجزاء ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ اس کتاب میں اسٹڈی کریں گے کہ علم المعانی کیا ہے، علم البدیع کیا ہے اور علم البیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بلاغت کو سمجھ لیا، یہ چیز ہوتی ہے بلاغت، اور اس چیز کو دراصل ہمیں اس کتاب میں پڑھنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاندار موقع کے مطابق مناسب انداز میں آپ اپنی بات کو سامعین اور مخاطبین کے سامنے پیش کر دیں اور اس پر ان کا اثر ہو جائے، وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں، اسی کا نام ہے بلاغت۔ اب بلاغت کی 3 مین برانچز ہیں، پھر ان برانچز میں بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی۔ جو مین حصے ہیں بلاغت کے وہ ہے علم بیان اور علم معانی اور علم بدیع۔ تو یہ آپ نے بنیادی طور پر دیکھ لیا فن بلاغت کو۔ قرآن کریم جو دراصل کتاب ہے، اس میں بلاغت کی انتہا پائی جاتی ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے بلاغی پہلو کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے، قرآن کریم کا اعجاز نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے علم بلاغت ایک نہایت ناگزیر فن ہے۔ اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کو ماسٹر کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے جو قرآن کریم کو سمجھنا چاہ رہا ہے یا عربی ادب اور لٹریچر سے جو شخص اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو علم بلاغت ہے اس کی نشو و نما کیسے ہوئی، یہ ہم تک کیسے پہنچا۔ مختلف فنون ہیں جیسے نحو ہے، صرف ہے، یہ کب ڈیولپ ہوئے، کب بنائے گئے، کب ڈیزائن کیے گئے، کب آرگنائز کیے گئے، کب سسٹمیٹائز کیے گئے۔ ان ساری چیزوں کو مختلف فنون کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے لکھا ہے اور بتایا ہے۔ مثلا میں نے ہدایت النحو پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ فن نحو کو کیسے ڈیولپ کیا گیا، کب بنایا گیا، اس کے اصول و فروع کب طے کیے گئے۔ اسی طریقے سے علم بلاغت کا بھی مسئلہ ہے کہ علم بلاغت کا ماخذ کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، کس چیز سے نکالا گیا ہے، کیسے یہ ڈیولپ کیا گیا، اس کی نشو و نما کیسے ہوئی، کب اس کو مرتب کیا گیا، یہ ایک موضوع ہے۔ دراصل علم بلاغت جو ہے یہ قدیم زمانے سے، یعنی جب سے انسان دنیا میں ہے تب سے موجود ہے۔ یونانیوں نے خوب کتاب لکھی، پلائٹو وغیرہ کے زمانے سے علم بلاغت چرچے میں ہے۔ یورپ میں کافی اہمیت ہے بلاغت کو، یورپینز کے یہاں بلاغت کی بڑی اہمیت ہے۔ بلاغت کو بولتے ہیں ریٹرک۔ ریٹرک جو ہے یہ جو سائنس ہے اس پر بڑی توجہ ہے یونانیوں کے یہاں قدیم زمانے ہی سے۔ ہم یونانیوں کے ریٹرک پہ زیادہ بھی فوکس نہیں کریں گے، ہم عربک لٹریچر پڑھ رہے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں یوں بتانا چاہ رہا تھا کہ ریٹرک جو ہے یا علم بلاغت جو ہے یا دا افیکٹو سسٹم آف کمیونیکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے گریک کے زمانے میں یعنی گریک ٹائمز میں بھی اس فن کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ پلیٹو وغیرہ اور دوسرے اس زمانے کے جو تھنکرز اور فلاسفرز تھے انہوں نے بھی کافی چیزیں اس سلسلے میں لکھی ہیں اور کہی ہیں اور موجود بھی ہیں ہمارے سامنے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اسٹڈی کریں گے کہ عرب کلچر اور عرب سویلائزیشن میں، چونکہ عربک ہم پڑھ رہے ہیں، کیا اہمیت رہی ہے علم بلاغت کی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عصر جاہلی کو، العصر الجاہلی یعنی البلاغہ فی العصر الجاہلی، the Arabic rhetoric in the time of Jahiliyyah. The Arabic rhetoric in the time of Jahiliyyah یعنی پری اسلامک پیریڈ جو تھا جس کو جاہلی پیریڈ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں ریٹرک کو کیا اہمیت حاصل تھی، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بارہا پڑھا ہے کہ زمانے جاہلیت ایک ایسا دور ہے جس میں عرب بہت ہی اعلیٰ معیار پر فائز تھے فصاحت و بلاغت کے اور حسن بیان کے، یعنی اعلیٰ ترین ادوار میں سے مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہو تو دواوین جاہلیت کا مطالعہ کرو۔ دواوین جاہلیت یعنی جاہلیت کے دور میں جو اشعار عرب
کمپوز کیے گئے، بنائے گئے، ان مطالعے میں رکھو. وہ جان ہے عربک زبان کی، مادہ ہے، مادۃ اللغہ العربیہ، المادۃ الخصبہ للغہ العربیہ. تو زمانے جاہلیت میں ہی یا عصر جاہلی میں بلاغت کو بڑی اہمیت حاصل تھی. جو اس زمانے کے شعراء تھے یا اہل کلام تھے، وہ اپنی پوئٹری میں اور کمیونیکیشن کے جو دیگر ذرائع تھے ان میں وہ بلاغت کا اعلیٰ ترین استعمال کرتے تھے. عربوں کی جو سب سے بڑی در حقیقت خصوصیت تھی وہ یہی تھی کہ وہ زبان میں بڑے ماہر تھے، کمیونیکیشن میں. اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کر لینا، اپنے مافی ضمیر کو ظاہر کر لینا، کمیونیکیٹ کرنا. یعنی کہ اگر ہم ماڈرن ٹرانسلیشن کریں تو کمیونیکیشن عرب کا مطلب ہے دوز ہو آر ایکسپرٹ ان کمیونیکیشن. اگر ہم بہت ہی زیادہ اس کو ماڈرنائز کر کے ٹرانسلیشن کریں تو یہ میننگ نکلے گا اس کا. کہ اعراب کے معنی ویسے ہوتے ہیں ظاہر کرنا. ظاہر کرنا کیا مطلب؟ آپ کے دل میں جو بات آئی ہے، یعنی آپ اپنے مافی ضمیر کو جو ادا کرتے ہیں. تو عرب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو لوگ مافی ضمیر کو ادا کرنے میں ماہر ہوں. اور اسی لیے عرب اپنے علاوہ لوگوں کو عجم کہتے تھے. عجم کا مطلب ہے جو لوگ بول نہ سکتے ہوں، یعنی گونگے بہرے لوگ. ہم لوگ ان کے نزدیک عجمی ہیں. عرب کے لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم جو ہے کمیونیکیشن میں، ایکسپریشن میں، گفتگو میں اور لینگویج میں ماہر ہیں دنیا بھر سے. دوسرے لوگ جو ہے انجوائے نہیں کرتے ہیں کمیونیکیشن سے. They don't know how to communicate properly and we are experts in that. تو عربوں کا ایک فخر تھا یہ. تو عرب لوگ ابتدائے جاہلیت ہی سے بہت ہی فصیح مانے جاتے تھے، بہت ہی بلیغ مانے جاتے تھے، اہل بیان مانے جاتے تھے. اور یہ فخر کرتے تھے کہ جب بھی کوئی جملہ بناتے، کوئی شاعری بناتے، اعلیٰ ترین لنگوسٹک معیار پر ہوتی. اور ان کے ہاں کوئی لینگویج ڈیفیکٹ نہیں پایا جاتا تھا. روانی ہوتی تھی کلام کے اندر، سن کے انسان فوراً ہی متاثر ہو جائے. کلام فصیح اور کلام بلیغ گویا کہ ان کا ایک امتیاز تھا. لیکن یہ جو فصاحت اور بلاغت یا بیان یا جو کچھ اس سے ریلیٹڈ تمام سائنسز یا سب ڈسپلنز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے زمانے میں آرگنائزڈ نہیں تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھی لیکن آرگنائزڈ نہیں تھی، مرتب شکل میں ان کے ہاں موجود نہیں تھی، مکمل طور پر یہ پائی نہیں جاتی تھی. یعنی کسی کتاب کی شکل میں قواعد کے طور پر یہ چیزیں لکھی نہیں گئی تھی. اصل میں آپ کو یہی ایک چیز یہ بتا دی جائے کہ علم بلاغت جو ہے 3 مرحلوں سے گزرا ہے. ایک تو مرحلہ وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں التذوق، ذوق کا. یعنی ذوق سے لوگ خود سمجھ جاتے تھے، اتنا کامن سینس ان کے پاس ہوتا تھا، اتنی نالج ہوتی تھی کہ کلام کو سنتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں. ایک دوسرا پیریڈ ہے کہ جب اس کلام کو لنگوسٹس نے اینالائز کیا، ایگزامن کیا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں النقد الادبی. النقد الادبی بولتے ہیں لٹریری کریٹیسزم کو. لٹریری کریٹیسزم کیا گیا. پرانی جو لنگوسٹک جو ہمارے سامنے نمونے تھے ان کو اسٹڈی کیا گیا، ان کو اینالائز کیا گیا، اور اینالائز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کلام کے اندر یہ خوبی پائی جا رہی ہے اور یہ اس کا نام ہے. تو اس دور کو ہم کہہ سکتے ہیں لٹریری کریٹیسزم. اور پھر لٹریری کریٹیسزم کے بعد جو ہے اب تیسرا مرحلہ آیا، تھرڈ اسٹیج آیا. اس میں کتاب کی شکل میں تمام چیزوں کو آرگنائز کر کے مرتب کر کے لکھ دیا گیا. تو ایک دور تو وہ ہوا التذوق کا کہ لوگ خود سمجھ لیتے تھے. جیسے نحو ہے، آپ کو بتایا گیا حضرت علی کے زمانے میں اسے مدون کیا گیا. حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود نے اس کو مدون کیا. کیا اس سے پہلے لوگ نحو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن اتنے ماہر تھے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی. تو اسی طریقے سے علوم بلاغت کا بھی حال ہے. اتنے ماہر ہوتے تھے لوگ کہ ان کو کتاب کی ضرورت نہیں تھی. وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر بلاغت کی خوبیاں پائی جا رہی ہیں، تو انجوائے کرتے تھے کلام سے. دوسرا دور آیا لٹریری کریٹیسزم کا. لٹریری کریٹیسزم کے دور میں یہ ہوا کہ لوگوں نے پرانا جو کلام تھا اس کو اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ اس کے اندر یہ خوبی پائی جا رہی ہے. کریٹیکل انالیسس کیا گیا اس کا. تو یہ لٹریری کریٹیسزم یا النقد الادبی کا دور ہے. تیسرا جو دور آیا، اس تیسرے دور میں
ان دونوں ادوار سے نکال کر وصول و ضابطے الگ انداز سے کوڈیفائی کیے گئے، آرگنائز کیے گئے، سسٹمیٹائز کیے گئے اور ڈیزائن کیے گئے، کتاب کے فارمیٹ میں ان کو ایک ڈسپلن کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو یہ بیچ میں بتانا ضروری تھا۔ تو بہرحال اب ہم پھر چلتے ہیں پرانے ٹاپک کی طرف۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عرب کا جو عصر جاہلی ہے، عصر جاہلی میں بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی علوم بلاغت کو، حسن بیان کو، جودت بیان کو، اظہار خیال کو، ایفیکٹو کمیونیکیشن کو فخر کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ مایہ افتخار تھا یہ فن۔ اب ہم آتے ہیں العصر الاسلامی میں۔ العصر الاسلامی وہ پیریڈ ہے جب زمانے جاہلیت ختم ہو جاتا ہے اور اسلامی پیریڈ آتا ہے، یعنی اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ جو دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہا جاتا ہے العصر الاسلامی، اور اس سے پہلے والا جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے العصر الجاہلی۔ تو العصر الاسلامی جب آیا تو ظاہر ہے قرآن کریم ہے العصر الاسلامی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کان افصح العرب، یعنی عربوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے، یعنی the most effective communicator in the Arabs۔ اتنا بڑا عربوں میں کوئی effective communicator نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ بلاغت کا ماہر ہو، کیونکہ بلاغت ہی کے ذریعے کلام کو effective بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے جو قرآن کریم نازل کیا وہ بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر تھا، دقیق ترین، اعلیٰ ترین، the most effective way of presentation قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم بلاغت کا بہت ہی بڑا ماخذ اور مرجع ہے، یعنی جو بلاغت کا جو اہم ترین مرجع اس وقت دنیا میں مانا جاتا ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم عجیب کتاب ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے یہ، تو یقیناً ایک کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ تمام کتابوں میں نہ پائی جاتی ہوں۔ بھئی دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی طریقے کے کرپشن، انٹرپولیشن سے محفوظ رکھا ہے، یعنی کوئی آدمی اس میں کوئی چینجنگ، کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور بڑی خوبی اس زبان کی یہ ہے کہ قرآن کریم اتنی صدیوں کے بعد بھی آج ایک تر و تازہ کتاب لگتی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ 1400 سال یا 1500 سال کی کتاب ہے یہ۔ دنیا کی دوسری کتابیں دیکھیں، بائبل کو لوگ ٹرانسلیشن سے پڑھ رہے ہیں، کوئی انسان پرانی کتاب اس لینگویج میں نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ تمام جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، روحانی کتابیں، مقدس کتابیں یا آسمانی کتابوں کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے جن کتابوں کے بارے میں، وہ تمام کی تمام کتابیں آج اپنی اوریجنل زبان میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم ہمارے سامنے اپنی اوریجنل زبان میں موجود ہے۔ تو عصر اسلامی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا ماخذ، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا کلام عربی بلاغت کا ایک اہم ترین ماخذ۔ اور اس کے بعد جو خلفائے کرام آئے، مثلا علی بن ابی طالب وغیرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ، بہت بڑے فصیح و بلیغ لوگ مانے جاتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب تو بے پناہ فصاحت و بلاغت کا ایک منبع تھے وہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مورخین کا اجماع ہے کہ علی ابن ابی طالب کی طرح کوئی فصیح و بلیغ خطیب پیدا نہیں ہوا، بہت زیادہ کمالات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب بہت ہی زبردست اوریٹر تھے، اسپیکر تھے، ایفیکٹو کمیونیکیٹر تھے۔ اصل میں نے بتایا کہ کمیونیکیشن جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اور ہر سماج میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹو کمیونیکیٹر ہوتا ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے کہ بھئی تم آؤ آگے، تم بولو۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم بات ہی تو کرتے ہیں، کوئی پارلیمنٹ ہو یا کوئی جلسہ ہو یا کوئی محفل ہو، چند لوگ اکٹھا ہوں یا کوئی مجلس ہو، کوئی حلقہ ہو، وہاں جب ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ اور بات کون کرتا ہے؟ جو اچھی طریقے سے بات کرنا جانتا ہے، جس کا کوئی تجربہ نہیں، جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں، نہ وہ خود بولے گا اور نہ لوگ اس سے کہیں گے بولنے کے لیے۔ تو یہ جو عصر اسلامی ہے، قرآن کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صحابہ کرام کی برکت سے یہ مالا مال رہا، علوم بلاغت سے، علوم بلاغت سے مالا مال رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کی بھی تعریف کی ہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے،
جو کہ شاندار کلام کمپوز کرتے تھے، عربک پوئٹری کے ایکسپرٹ تھے. خود بیان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان من البیان لسحرا. یعنی بعض بیان ایسے ہوتے ہیں، بعض کمیونیکیشن، بعض گفتگو، بعض پریزنٹیشن اتنی شاندار ہوتی ہے کہ جیسے جادو ہوتا ہے نا. کچھ لوگ بہت اچھا بولتے ہیں تو ان کی باتوں کو کافی دیر تک سنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ 2 منٹ تک ان کو برداشت نہ کر پائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں ان کی باتیں سنتی رہیں. اسی کو کہا جاتا ہے بلاغت. میں نے شروع میں بھی بتایا کہ بلاغت کیا چیز ہے، اس کی لغوی تحقیق کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. بلغ یبلغ، وہ سب ذہن میں رکھیے، پہنچنا اور پہنچانا، کنوے کرنا، یعنی دا effective method to convey your feelings, your thoughts. تو یہ آیا جناب العصر الاسلامی. عصر جاہلی کا میں نے بتایا، عصر جاہلی میں کس طریقے سے بلاغت کو اہمیت دی جاتی تھی. عصر اسلامی کا میں نے بتایا. عصر جاہلی میں بے شمار تیار کیے گئے دواوین موجود ہیں، آج مطبوع بھی ہیں. یہ امرؤ القیس وغیرہ کے بارے میں جو آپ نے سنا، نابغہ وغیرہ کے بارے میں سنا، عمرو بن کلثوم وغیرہ جو ہیں، زہیر بن ابی سلمہ وغیرہ جو بڑے بڑے شعراء ہیں، انشاءاللہ ہم مزید ان کو اسٹڈی کریں گے اگلے سٹیجز میں. یہ سب اسی زمانے کے پیداوار ہیں. وہ آج بھی ایک بہت ہی اہم مرجع مانے جاتی ہیں ان کی کتابیں. اچھا جناب، آپ نے یہ دور بھی دیکھ لیا. اس کے بعد ایک دور اور آتا ہے، اور یہ دور ہے خلافت عباسیہ کا دور. خلافت عباسیہ کا جو دور ہے، یہ دور جو ہے اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے. العصر الذهبی للاسلام، اسلامک گولڈن ایج. مسلمانوں نے جتنی ترقی اس زمانے میں کی تھی، جتنا روب ان کا دنیا میں تھا، اتنا کبھی نہیں ہوا خلافت عباسیہ میں. پوری دنیا میں پھیل چکے تھے. اسلامک کلچر، اسلامی سویلائزیشن، اسلامی تہذیب و تمدن نے پوری دنیا میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا تھا اس دور میں، یعنی خلافت عباسیہ کے دور میں. اسی لیے ہسٹورینز جو ہیں اس پیریڈ کو، اس ٹائم کو کہتے ہیں العصر الذهبی للاسلام. العصر الذهبی للاسلام میں بڑی زبردست چیزیں ہوئی. اس میں بڑی بڑی کتابیں تیار کی گئیں، سائنس وغیرہ میں ترقی ہوئی، اور کیا کہتے ہیں جناب، بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے، بڑی بڑی فتوحات ہوئی، پوری دنیا سرنگوں ہو گئی اسلام کے بارے میں. اسلام یعنی کہ مکمل طور پر ایک ویل آرگنائزڈ سسٹم کے طور پر پوری دنیا میں واضح طور پر سب کے سامنے آ گیا. تو یہ جو اسلامک گولڈن ایج ہے، اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت ساری چیزیں مدون کی گئیں. اسی دور میں بہت سارے لوگوں نے کچھ ابتدائی طور پر کاوشیں کی تاکہ اس فن کو، اس سبجیکٹ کو زیادہ آرگنائزڈ کیا جا سکے. مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو اس موضوع پر لکھی گئی وہ ہے ابو عبیدہ معمر ابن المثنی کی، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا تھا مجاز القرآن. ابو عبیدہ معمر ابن المثنی، ان کی وفات 206 ہے. 206 میں سب سے پہلی کتاب جو علوم بلاغت پر لکھی گئی وہ ہے مجاز القرآن. مجاز القرآن میں ابو عبیدہ معمر ابن المثنی نے قرآن کریم کے کچھ بلاغی نمونوں کو ذکر کیا ہے. یعنی he has presented in this book some rhetorical examples and samples from the glorious Quran in order to examine and analyze some important areas of balagha in his book. تو سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ ابو عبیدہ معمر ابن المثنی کی ہے، اور اس کا نام ہے مجاز القرآن. 206 میں ان کی وفات ہوئی تھی، ابو عبیدہ معمر ابن المثنی کی. یہ بڑے ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں عربک گرامر اور لٹریری کریٹیسزم کے. اس کے بعد دور آیا الجاحظ کا، ابو عثمان عمرو بن محبوب الجاحظ کا. یہ بہت بڑا آدمی مانا جاتا ہے عربی ادب کا. عربی ادب کے جو ممتاز ترین ادبا شمار کیے جاتے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی وفات 225 میں ہوئی. اس نے دراصل ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے البیان والتبیین. البیان والتبیین کا بڑا چرچا ہے جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، شروع ہی سے جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے تبھی سے یہ کتاب چرچے میں ہے. اس میں کوئی آرگنائز چیز اس نے نہیں لکھی ہے، یعنی ایک جگہ آرگنائز کر دیا ہو کہ بھائی یہ چیپٹر ہے، یہ چیپٹر ہے. مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں بکھری ہوئی ہیں. کبھی کچھ لکھ دیا، کبھی کچھ لکھ دیا، کہیں کچھ بیان کر دیا، کہیں کچھ بیان کر دیا.
یعنی آرگنائزڈ کتاب نہیں ہے. اور معمر ابن المثنیٰ نے بھی اس میں تمام چیزوں کو ذکر نہیں کیا تھا، کچھ چیزیں ذکر کی تھیں. اس کے بعد جو دور آیا وہ تھا عبداللہ ابن المعتز کا. عبداللہ ابن المعتز جو تھے یہ عباسی دور کے خلیفہ تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس زمانے میں خلفاء بھی بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے، یعنی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، تو وہ بھی کتابیں وغیرہ لکھتے تھے. بتائیے عباسی خلیفہ تھا، اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے؟ کتاب لکھ رہا ہے. اور وہ بھی کتاب ایسے سبجیکٹ پہ لکھ رہا ہے جو بہت ہی دقیق مانا جاتا ہے، اور وہ ہے بلاغت کا. اس کتاب کا اس نے جو نام رکھا وہ ہے البدیع. البدیع نام سے عبداللہ ابن المعتز نے، جو کہ عباسی خلیفہ تھا، ایک کتاب لکھی. اس میں بہت ساری چیزوں کو اس نے اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے تمام چیزوں کو ایکسپلور نہیں کیا گیا اس کتاب میں. اس کے بعد 337 ہجری میں قدامہ بن جعفر نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا نقد الشعر. یہ لٹریری کریٹیسزم کی ایک کتاب تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جاحظ وغیرہ نے جو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے لٹریری چیزوں کو، بلاغت کی چیزوں کو، اور ان سے جو چھوٹ گئی ہیں جو چیزیں، اس کی انہوں نے تکمیل کرنے کی کوشش کی قدامہ بن جعفر نے. اور اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ نقد الشعر رکھا. اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے مختلف کتابیں لکھی. مثلا علی ابن عیسیٰ الرمانی نے ایک کتاب لکھی، اور اسی طریقے سے ابو بکر الباقلانی نے کتاب لکھی، اور مختلف لوگوں نے کتابیں لکھی، جیسے ابو ہلال العسکری وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی کتابیں لکھی. لیکن اس دور کے بعد جو بڑی شخصیت پیدا ہوئی وہ ہے ابن الرشیق القیروانی کی. ابن الرشیق القیروانی، ان کی وفات ہے 466 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی میں ان کی وفات ہے، 5ویں صدی ہجری میں. انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ. یہ بھی کریٹیسزم کی کتاب ہے، یعنی پوئٹیکل لٹریری کریٹیسزم جو ہے اس تھیم پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. ان سے پہلے جو بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھیں اس کو بھی بیان کیا، کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ کی. ان کی کتاب بھی بڑی اہم مانی جاتی ہے، یعنی ابن رشیق القیروانی کی. بہرحال ابن رشیق القیروانی کے بعد اب دور آتا ہے عبد القاہر الجرجانی کا. عبد القاہر الجرجانی جو ہیں یہ بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ بہت ہی قداور شخصیت ہے. یعنی علم بلاغت کا جب ذکر آتا ہے تو 2-4 شخصیات جو بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں اس فن میں، ان کا ذکر آتا ہے تو ان میں ایک شخصیت ہے عبد القاہر الجرجانی کی. عبد القاہر الجرجانی کی وفات 471 ہجری میں ہوئی، یعنی یہ 5ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں. اور انہوں نے بلاغت کا جو احاطہ کیا ہے بہت ہی زبردست ہے، اور خاص طور پر ایک تھیوری کے طور پر انہوں نے پیش کیا، ایک سسٹمیٹک، ایک ویل آرگنائزڈ ڈسپلن کے طور پر جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے علم بلاغت کو، یہ بہت ہی زبردست چیز مانی جاتی ہے. بہت اس پہ تھیسس لکھی جا چکی ہے، بہت سارے آرٹیکلز اور مقالات لکھے جا چکے ہیں عربی اور انگریزی میں عبد القاہر الجرجانی پر. عبد القاہر الجرجانی نے اس فن پر 2 کتابیں لکھی. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دلائل الاعجاز، اور دوسری کتاب ہے اسرار البلاغہ. دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ یہ اس فن کی معرکۃ الآراء کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں، اور یہ دونوں کتابیں چھپتی بھی ہیں ماشاءاللہ. دلائل الاعجاز بھی اور اسی طریقے سے اسرار البلاغہ بھی، یہ دونوں ہی کتابیں شائع بھی ہوتی ہیں اور اس فن کی بڑی اہم ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں. ایک علمی انداز میں، ایک فنی انداز میں، سسٹمیٹک اور ویل آرگنائزڈ انداز میں، ایک کمپلیٹ ڈسپلن کے طور پر انہوں نے اس فن کو اپنی ان دونوں کتابوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت کامیاب کوشش کی ہے. اسی لیے علوم بلاغت میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں یہ.
اس کے بعد جو دور آتا ہے اس دور میں ہے علامہ ابو القاسم الزمخشری. علامہ ابو القاسم الزمخشری کا جو دور ہے یہ دور علم بلاغت کے سمجھ لیجئے کہ عروج کا دور ہے. خاص طور پر جو زمخشری جو شخصیت ہے یہ بڑی اونچی شخصیت ہے عربک لینگویج کی. عربک لینگویج، عربک کریٹیسزم، عربک گرامر، یعنی عربک لینگویج سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا سمندر ہے یہ انسان. ابو القاسم الزمخشری معتزلی تھا، یعنی کہ اس کے آئیڈیاز جو دینی تھے وہ کچھ چیزوں میں غلط تھے، اس کو اسٹڈی کیا گیا مختلف جگہوں پر، لیکن لینگویج کے حساب سے یہ آدمی بے نظیر تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس نے نحو کے اوپر بھی ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج تک پوری دنیا محتاج ہے. بلاغت کے جو یہ پہلو ہیں، پوائنٹس ہیں، ابو القاسم الزمخشری نے کہاں لکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ زمخشری نے بلاغت کو جو چھیڑا اور ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل سے وہ ہے ان کی مشہور کتاب الکشاف. الکشاف یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. کشاف قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور اس میں اپنی تفسیر میں زمخشری نے جس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ قرآن کریم کی بلاغت ہے. قرآن کریم کا جو اظہار خیال کا طریقہ ہے، قرآن کریم میں جو ایکسپریشنز ہیں، لینگویج پوائنٹس ہیں، ریٹرک جو ہے، لنگوسٹک بیوٹی جو ہے، اور ڈیلیکیسیز جو ہیں، سٹلٹیز جو ہیں لینگویج کی، ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. الکشاف نام ہے، پورا نام ہے الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل. بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے. کوئی بھی انسان علوم بلاغت کو اچھی طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک علامہ زمخشری کی تمام چیزوں کو وہ کور نہ کرے. علامہ زمخشری کا حوالہ علامہ اقبال کے کلام میں بھی موجود ہے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. یہ صاحب کشاف یہی علامہ زمخشری ہیں. گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، یعنی صاحب کشاف زمخشری جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہت بڑا آدمی ہے یہ، بڑی زبردست کتابیں ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ بلاغت کی جتنی اہم چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام احاطہ کر لی گئی ہیں، تفصیل ان کی آ گئی ہے الکشاف میں مختلف جگہوں پر. لیکن ظاہر ہے الکشاف جو تفسیر ہے اس میں مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے. یہ چیز ایک جگہ موجود نہیں ہے. ایک سبجیکٹ جب ہم آپ اور پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈیٹیل سے A to Z چاہیے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ باب ہے، یہاں یہ چیپٹر ہے، یہاں یہ ہے. لیکن الکشاف میں ایسا نہیں ہے. الکشاف میں تمام چیزیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن تمام چیزیں ہیں. ایک بڑا اسکالر بہت کچھ فائدہ اس سے اٹھا سکتا ہے. تو بہت بڑا مرجع بن گئی یہ کتاب. اچھا جناب، اب دور آتا ہے سکاکی کا. ابو یعقوب السکاکی ایک بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا مفتاح العلوم. مفتاح العلوم کے مختلف اجزاء ہیں. ان اجزاء میں سے انہوں نے ایک جز میں جو قسم ثالث ہے، یعنی اس کتاب کا جو قسم ثالث ہے، تیسرا جو پارٹ ہے، اس میں علوم بلاغت کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے. علوم بلاغت کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے مرتب کر دی. تو گویا کہ سکاکی نے آ کر تمام لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کو کتاب کے فارمیٹ میں کر دیا، ایکسیسیبل کر دیا ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے. سکاکی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 626 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 7ویں صدی کا شخص ہے یہ. اس کی کتاب کا نام ہے مفتاح العلوم. اس کے بعد علامہ جلال الدین القزوینی کا دور آتا ہے. علامہ جلال الدین القزوینی نے اپنے دور میں وہ معرکۃ الآراء کتاب لکھی جسے آج ہم تلخیص المفتاح کے نام سے جانتے ہیں. تلخیص المفتاح یہ بلاغت کے موضوع کی نہایت حساس اور بہت ہی اہم اور ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے. تلخیص المفتاح کی کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں علامہ جلال الدین القزوینی.
یہ خطیب دمشق کے نام سے مشہور ہیں، علامہ جلال الدین القزوینی۔ انہوں نے تلخیص المفتاح میں علامہ ابو یعقوب السکاکی کی مفتاح العلوم کی تلخیص کی ہے۔ علامہ سکاکی کی کتاب کا نام ہے مفتاح العلوم، اور مفتاح العلوم میں جو تھرڈ پارٹ ہے یعنی القسم الثالث جو ہے مفتاح العلوم میں، وہ علوم بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی کو یعنی اسی قسم ثالث کو انہوں نے تلخیص المفتاح میں بیان کر دیا ہے، اور وہی تلخیص المفتاح ہمارے ہاں پڑھائی جاتی تھی بلاغت کے لیے، لیکن چونکہ جو انداز بیان ہے وہ مشکل ہے، اس لیے اسے بعد میں ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر دروس البلاغہ کو لایا گیا۔ تلخیص المفتاح کے جو مصنف ہیں علامہ قزوینی، جن کا کہنا تھا کہ بڑی شاندار کتاب ہے لیکن اس میں حشو و زوائد ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں اور کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کو مرتب کر دیا، مہذب کر دیا اور اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کر دیا، پھر وہ کتاب ہو گئی تلخیص المفتاح۔ علامہ سکاکی کا جو دور آیا تو یہاں پر یہ ڈسپلن، یہ سبجیکٹ ویل آرگنائزڈ ہو گیا، منظم ہو گیا، مرتب ہو گیا۔ اب یہ قسم ہے، اس کی اتنی قسمیں ہیں، یہ اس طریقے سے ہے، یعنی جتنی بلاغت کی اقسام ہیں تمام اقسام کو مرتب انداز سے بیان کر دیا انہوں نے، تمام اقسام کو، چونکہ ان سے پہلے پورا مٹیریل تیار تھا، پورا جو اجزاء تھے سارے کے سارے موجود تھے، انہوں نے جوڑ کے اکٹھا کر دیا۔ تو سکاکی کے بعد جتنے علماء آئے سارے کے سارے لوگوں نے انہی کا منہج اختیار کیا، انہی کا طریقہ اختیار کیا اور انہی کا مٹیریل استعمال کیا، آگے پیچھے کیا، کچھ نئی ترتیب کی، کسی نے تلخیص کیا، کسی نے نظم کی، کسی نے ترتیب جدید دی، کسی نے اس کی شرح کی، کسی نے مناقشہ کیا، کسی نے اس کو کھولا، کسی نے محاکمہ کیا، یعنی وہی سیم سلسلہ سکاکی کا چلتا رہا۔ اچھا، جلال الدین القزوینی نے السکاکی کی جو کتاب ہے اس کی پوری مفتاح العلوم کی تلخیص نہیں کی ہے، سکاکی کی مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی صرف تلخیص کی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قسم ثالث میں علم المعانی اور علم البیان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مفتاح العلوم جو سکاکی کی کتاب ہے اس کے 3 اقسام ہیں، ایک میں علم الصرف القسم الاول میں، اور القسم الثانی میں علم النحو، اور القسم الثالث میں علم المعانی اور علم البیان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو یہ جو القسم الثالث ہے اسی کی شرح لکھی ہے جلال الدین القزوینی نے، اور جلال الدین القزوینی کی جو یہ تلخیص ہے یہی دراصل نصاب میں داخل تھی، اور اب اس کی جگہ پر یہ دروس البلاغہ پڑھائی جا رہی ہے۔ جلال الدین القزوینی کی جو تلخیص المفتاح ہے اس کی علامہ سعد الدین التفتازانی نے 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک تو الشرح المطول کے نام سے جانی جاتی ہے، المطول کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ کتاب مطبوع ہے، 5 جلدوں میں یہ کتاب اس وقت طبع ہوتی ہے، اور ایک دوسری شرح لکھی ہے تلخیص المفتاح کی، اس کو کہا ہے انہوں نے الشرح المختصر علی تلخیص المفتاح، اس کو مختصر المعانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بر صغیر میں کتاب بڑی مقبول ہے، یہاں نصاب میں داخل ہے، دیوبند میں ہم نے پڑھا ہے، کافی زمانے سے یہ کتاب نصاب میں داخل ہے، مختصر المعانی۔ یہ دراصل المطول جو ہے یہ اسی کی تلخیص ہے۔ تو المطول ایک لمبی شرح ہے تلخیص المفتاح کی، اور مختصر المعانی یہ ایک چھوٹی شرح ہے تلخیص المفتاح کی۔ تو یہ 2 بڑے بڑے کارنامے ہیں علمی جو کہ علامہ سعد الدین التفتازانی نے رقم کیے تلخیص المفتاح سے متعلق، اور تلخیص المفتاح مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تلخیص اور ایبریجمنٹ ہے۔ یہ اس لیے میں نے بتایا آپ کو تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کی اچھی تفصیل معلوم رہے، گڑبڑ نہ ہو، سب کس نے کیا لکھی اور کس نے کس چیز کی شرح کی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ ڈائریکٹ مفتاح العلوم کی جو قسم ثالث ہے اس کی بھی شرح لکھی ہے علامہ سعد الدین التفتازانی نے، لیکن یہ کتاب شاید اب تک مطبوع نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ مفتاح العلوم کا جو قسم ثالث ہے اس کی ڈائریکٹ انہوں نے شرح لکھی ہے۔
لیکن المطول اور المختصر جو ہیں وہ ڈائریکٹ قسم ثالث کی شرح نہیں ہے، بلکہ اس قسم ثالث کی تلخیص جو جلال الدین القزوینی نے کی ہے، اس تلخیص کی یہ دونوں شروحات ہیں، اور یہ دونوں مطبوع ہیں اور کافی متداول ہیں۔ اگر آج کے حساب سے ہم ان کو دیکھیں تو جلال الدین القزوینی تقریباً 800 سال پہلے کے تھے، تقریباً 800 سال پہلے کے اسکالر کی کتاب آج کے زمانے کے حساب سے اتنا آسان نہیں ہوگی، اور وہ جلال الدین القزوینی کی کتاب جلال الدین القزوینی تھوڑا مشکل بھی لکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد سعد الدین تفتازانی آئے تو انہوں نے اور مغلق انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کتابیں بڑی قیمتی ہیں، لیکن سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ معیار ہمارا گرنے کی وجہ سے، ان کا معیار نہیں، ان کا معیار تو ہائی ہے، آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند نے فیصلہ کیا کہ علامہ جلال الدین القزوینی کی کتاب تلخیص المفتاح کو نصاب سے نکال دیا جائے۔ نصاب سے کیوں نکال دیا جائے؟ اس لیے کہ ان کی کتاب بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی، لوگوں کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں دشواریاں ہو رہی تھی۔ کم استعدادی کا زمانہ چونکہ یہ ہے، اس لیے طلبہ جس طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے تھا اس کتاب سے، اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو مدارس عربیہ کا ایک رابطہ ہے، ایسوسی ایشن ہے، اس نے جو ہے پھر ایک میٹنگ کی، پھر انہوں نے کہا بھائی یہ مشکل کتاب ہوتی جا رہی ہے، طلبہ کا جو معیار ہے انٹلیکچوئل اور اکیڈمک معیار ہے وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، تو اب ضروری یہ ہے کہ اس کتاب کو ختم کیا جائے اور کوئی دوسری کتاب اس کی جگہ پر لایا جائے۔ تو اس کے بعد کیا کیا گیا؟ یہ دروس البلاغہ کتاب کو اس کی جگہ پہ ڈال دیا گیا۔ دروس البلاغہ کو اس لیے ڈالا گیا کیونکہ اس کے اندر جو پریزنٹیشن ہے وہ ایزی ہے، کئی لوگوں نے مل کر اس کتاب کو تیار کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ مصر کے تھے، یعنی 4 مصری فضلاء نے مل کر اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ 4 اسکالرز کی مشترکہ کوشش ہے، جوائنٹ وینچر ہے، جوائنٹ ایفرٹ ہے، اور یہ سارے کے سارے مصری وزارت تعلیم سے وابستہ رہے، یعنی ایجپٹ میں جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس سے کنیکٹڈ رہے سارے کے سارے اسکالرز، انہی لوگوں نے یہ کتاب تیار کی ہے، دروس البلاغہ، یعنی بلاغت کے لیسنز، آپ یوں کہہ سکتے ہیں لیسنز آف ریٹرک، لیسنز آف ریٹرک، بلاغت کے اسباق۔ تو بلاغت کے اسباق کو اس طریقے سے اس کتاب کے اندر مدون کیا گیا ہے۔ آپ نے مختصراً ایک نظر ڈال لیا کہ کیسے کیسے بلاغت آپ تک پہنچا، اور بلاغت کی قیمت کیا ہے، بلاغت کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ لی، بلاغت کیسے ڈیولپ کرتا ہوا ہم تک پہنچا، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے بلاغت کو اچھی طریقے سے ماسٹر کرنا ہوگا، اور بلاغت کی جو اقسام ہے بنیادی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاغت کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ علم البیان، علم المعانی اور علم البدیع ہیں۔ علم البیان کیا ہے، علم المعانی کیا ہے، علم البدیع کیا ہے، ان تمام چیزوں کو مصنف خود ہی ڈسکس کریں گے تفصیل سے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو مصنف نے نہیں بتایا ہے، کچھ چیزیں میں نے آپ کے ذہن میں اس لیے ڈال دی ہیں تاکہ آپ اس سبجیکٹ کو پڑھیں تو آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیسے ہم تک آیا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو میں نے ڈسکس کر دیا ہے۔ امید ہے آپ نے اس پورے سسٹم کو اب سمجھ لیا ہوگا۔ اب جب ہم کتاب شروع کریں گے تو آپ کے لیے یہ کتاب ایک طریقے سے مانوس ہو جائے گی، یہ سبجیکٹ، یہ ڈسپلن، یہ سائنس آپ کے لیے ایک مانوس سائنس لگے گی کہ ہاں بھائی اس میں ہمیں یہ چیز پڑھنا ہے، اس پر ہمیں یہ فوکس کرنا ہے، کہ اندر ہمیں یہ بتایا جائے گا۔ میں آپ کو ایک سمپل بات بتا دوں کہ بلاغت کہتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کو، سمپل۔ ہم اس کتاب میں یہ پڑھیں گے کہ افیکٹو کمیونیکیشن کیسے کیا جائے، چاہے وہ اورل ہو یا ریٹن ہو، دیٹ از اٹ۔ تو الحمدللہ ہم نے آج ایک مختصر تاریخ دیکھ لی بلاغت کی، اور علم بلاغت مسلمانوں نے کیسے ڈیولپ کیا، کیسے بنایا، کیسے ہم تک پہنچا، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو علوم بلاغت ہیں یہ اور اسلامی فنون کی بنسبت یہ تھوڑا بعد میں آرگنائز کیے گئے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر چیزیں 2ویں صدی ہی میں ڈیولپ کر لی گئیں، لیکن علوم بلاغت کی رفتار جو ڈیولپمنٹ کی تھی وہ تھوڑا سلو تھی، آہستہ 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 ہو کے جو ہے یہ آئی، بہت دیر میں جا کے جو ہے یہ عبد القاہر جرجانی کا دور جو آیا، اور اسی طریقے سے زمخشری کا جو دور آیا، اور پھر سکاکی وغیرہ کا جو دور آیا،
یہاں پہ جا کے جو ہے بہت زیادہ کلیئر شکل میں یہ چیز ملی. حالانکہ اور دوسری چیزیں اس سے کافی پہلے بہت اچھے طریقے سے مرتب ہو کر دنیا میں آ چکی تھی. اب یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، اور باضابطہ طور پر ہم کتاب کو شروع کریں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.